السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سبق چل رہا ہے اقلاب کا قاعدہ، ٹھیک ہے۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3 کو آج ہم مکمل کریں گے، یعنی اقلاب کا قاعدہ پورا مکمل پڑھ لیں گے آج کے سبق میں۔ جو ہم پڑھے تھے 2 سبق کے اندر میں اقلاب کا قاعدہ، وہی چیز آج کے سبق میں آپ کے نورانی قاعدہ والوں نے دیا ہے۔ جو مثالیں بچ گئی تھی اس کو ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ تو پڑھیے آپ لوگ، شروع کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقلاب، اوکے۔ بازر بذنبہم، بازر بھی، ذال میم زبر ضم، نون ساکن ہے، سمجھے؟ نون ساکن ہے تو نون ساکن کو میم سے بدلنا ہے۔ کیوں بدلنا ہے بچوں؟ اس لیے بدلنا ہے کہ نون ساکن کے بعد اگر با آتی ہے تو ہم قاعدہ پڑھے ہیں کہ وہ نون میم سے بدل جاتی ہے۔ یہ ایک عربی کا ضابطہ ہے، قاعدہ ہے، قانون ہے۔ اس وجہ سے یہ نون ساکن کو میم سے بدل دیں گے۔ یہ جو میم چھوٹا سا لکھا ہوا رہتا ہے وہ اجمی کو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات بچوں؟ اسی وجہ سے یہاں پر میم دیتے ہیں، سمجھے؟ ورنہ جو عربی جانتے ہیں اس کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، وہ بالکل سمجھ لیں گے کہ نون ساکن کے بعد با آ رہی ہے تو وہ نون ساکن میم سے بدل کر پڑھی جائے گی۔ تو کیسے بولو گے؟ ذال میم زبر ضم، بضم، با زیر بی، بضم بی، ہا میم زر ہم، بضم بہم۔ اور قاعدہ کیا ہے کہ نون ساکن کے بعد اگر با آتا ہے تو نون ساکن کو میم سے بدلتے ہیں، لیکن وہ نون میم سے بدلیں گے غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی ایک الف کے برابر کھینچ کر کے ناک کے بانسا کے اندر میں آواز چھپا کر کے ادا کریں گے۔ تو کیسے بولو گے اس کو؟ بذم بہم۔ سمجھ میں آ رہی بات بچوں؟ اس کے بعد ہے خبیر بما تعملون، خبیر بما تعملون۔ خا زبر خا، با یا زر بی، خبی یا مدہ، را دو پیش رون ہے نا، تو را میم پیش رون پڑھو گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ را کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، اور 2 پیش کی تنوین کے بعد با آ رہی ہے تو یہ 2 پیش کی تنوین کو میم سے بدل کر کے پڑھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 2 پیش کی تنوین کے بعد با آ رہی ہے، تو قاعدہ یہی ہے کہ 2 پیش کی تنوین کو میم سے بدلیں گے۔ تو کیسے بولو گے؟ را میم پیش رم، خبیرم، بازر بھی، میم الف زبر ما، خبیرم بما، تا عین زبر تا، میم زبر ما، تعما، لام وا پیش لو، واو مدہ، تعملو، نون زبرنا، تعملون، خبیر بما تعملون۔ اقلاب ہوگا اس لیے کہ 2 پیش کی تنوین کے بعد با آئی، اس لیے 2 پیش کی تنوین کو میم سے بدل کر کے اقفا کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے خبیر بما تعملون۔ اگلا ہے سمیع بصیر، سین زبر سا، میم یا زر می، سمی یا مدہ، عین میم پیش ام، ہجہ لگائیں گے کیسے؟ عین میم پیش ام، اس لیے کہ 2 پیش کی تنوین ہے عین کے اوپر اور وہ 2 پیش کی تنوین کے بعد با آ رہی ہے، اس وجہ سے 2 پیش کی تنوین کو میم سے بدل کر کے پڑھیں گے۔ تو کیسے وہ ہجہ کرو گے؟ عین میم پیش ام، سمیع بصیر، با زبر با، صاد یا زر سی، بصی، را 2 پیش رن، بصیر، سمجھے؟ سمیع بصیر، سمیع بصیر۔ یہاں را باریک ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ را سے پہلے یا ساکن ہے، اس وجہ سے، سمجھے نا؟ وہ تو آپ کو را ساکن کے قاعدہ میں ہم سمجھا دیے تھے وہ چیز، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے کلا لینبذن، کاف لام زبر کل، لام الف زبر لا، کلا، لام زبر لا، یا میم پیش یم، کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد با آ رہی ہے تو نون ساکن میم سے بدلے گی، سمجھے؟ یا میم پیش یم،
لا یم با زبر با زبر با لا یم با ذال نون زبر ذن بدن نون زبر نا لا یم بدن. سمجھ میں آ رہی ہے بات بچوں؟ اقلاب ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد با آئی، اس لیے نون ساکن کو میم سے بدل کر کے غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے کلا لینبذن. اگلا ہے علیم بذات الصدور. عین زبر ع لام یا زر لی علی. میم میم پیش مم، میم دو پیش من ہے نا، تو پڑھنا کیسے ہے؟ میم میم پیش مم علیم. یہ سب قرآن کی آیت ہے، سمجھے نا؟ علیم بازر بھی علیم بھی ذال الف زبر ذا بذا تا صاد زر طس بذات صاد پیش سو بذات السو دال و پیش دو و مدہ را زر ری صدوری بذات الصدور علیم بذات الصدور. اقلاب ہوگا اس لیے کہ دو پیش کی تنوین کے بعد با آئی، اس لیے دو پیش کی تنوین کو میم سے بدل کر کے اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے علیم بذات الصدور. اس کے بعد ہے رجع بعید. راجم زبر رج، یہاں پر کیا ہوگا معلوم ہے؟ قلقلہ ہوگا. کیوں قلقلہ ہوگا؟ اس لیے کہ جیم ساکن، جیم حرف قلقلہ کے حرف میں سے ہے اور جیم کے اوپر جزم ہے. سمجھ آپ لوگ کو بتائے تھے نا قلقلہ کی مثال. قلقلہ کس طریقے سے ہوتا ہے؟ ایک گیند کی صفت کیا ہوتی ہے؟ گیند کی صفت کہ کسی دیوار کے اندر میں مارو گے تو وہ گیند واپس آ جاتا ہے فوراً. اسی طریقے سے قلقلہ ہوتا ہے کہ مطلب قلقلہ جو 5 حرف ہے قطب جدن، اس میں سے کوئی بھی حرف رہے گا اس کے اوپر اگر جزم آ جائے گا تو وہ جزم قلقلہ کے ساتھ پڑ جائے گا. قلقلہ کیسے کریں گے؟ را جیم زبر رج. یہاں پر ان کے مخرج ٹکر کھا کر کے الگ ہو جاتے ہیں، جیسے را جیم زبر رج 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 بولو گے نہیں، کیسے؟ بس اس طرح نہیں بولنے کا. کیا بولو گے؟ رج بعید. را جیم زبر رج عین دو پیش عین میم پیش رج با زبر با عین یا زرعی رجع بعید. دال دو پیش دن رجع بعید. اقلاب ہوگا اس لیے کہ دو پیش کی تنوین کے بعد با آئی، اس لیے دو پیش کی تنوین کو میم سے بدل کر کے غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے رجع بعید. اس کے بعد ہے رسول بما لا تہوى. را زبر را سین و پیش شو رسو لام دو لام میم پیش لم رسولم بازر بی میم الف زبر ما بیما لام الف زبر لا بیما لا تا ہا زبر تہ واو خلا زبر وا تہوا رسول بما لا تہوى. اقلاب ہوگا اس لیے کہ دو پیش کی تنوین کے بعد با آئی، اس لیے دو پیش کی تنوین کو میم سے بدل کر کے غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. اس کو اقلاب کہتے ہیں، جیسے رسول بما لا تہوى. سمجھ میں آ گئی بات بچوں؟ تو آج کا سبق تختی نمبر 23 مکمل کر دیے، اقلاب کا قاعدہ مکمل کر دیے. ٹھیک ہے، اگلے سبق میں انشاءاللہ العظیم تختی نمبر 24 پڑھائیں گے. تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4 آئے گا، جو کہ آپ کے نورانی قاعدہ کے اندر میں تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4 قاعدہ بیان کیا ہے، جو کہ آج تیسرا قاعدہ مکمل ہو گیا ہے. اگلے سبق کے اندر میں انشاءاللہ العظیم تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4 آپ لوگوں کو پڑھائیں گے. اس کے اندر میں کون سا بیان کیا ہے وہ سب چیزیں آپ لوگوں کو بتائیں گے، اس لیے کہ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ بہت ہی مطلب زیادہ تر استعمال ہوتا ہے قرآن شریف کے اندر میں. اور یہ سب چیز جو آپ سب کو بتائے، اس کو اگر اچھے سے پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ العظیم آپ لوگوں کو قرآن شریف بالکل صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے
آ جائے گا۔ تو چلیے دوستو، آج کا سبق اتنا ہی۔ اگر ہمارے چینل پر جو بھی بندہ نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو لال والے بٹن کو دبا کر کے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے گھنٹا کو بھی پریس کر دیں آنے والے ویڈیوز سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اور ویڈیو کو شیئر کرتے چلے جائیں۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔